41 سورۃ القمر آیت نمبر 51۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں مجرموں سے کہا گیا تھا، مجرموں کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا چھکو جہنم کی آگ کو، دنیا میں تم اس کو نہیں مان رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی کہا تھا کہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ قیامت کے متعلق سوچنے والوں، سوال کرنے والوں، پوچھنے والوں، ہر چیز کا ایک ٹائم متعین ہے، قیامت کا بھی ٹائم متعین ہے، اسی ٹائم پہ قیامت واقع ہوگی، اور اس میں کوئی دوری بھی نہیں ہے، اپنے ٹائم پہ آئے گی، اور مشکل بھی نہیں ہے، آنکھ چپکنا جیسا اس مدت میں، اس ٹائم میں، یعنی جس طرح آنکھ چپکتا ہے اتنی مدت میں ہم قیامت کو واقع کریں گے، اللہ نے فرمایا تھا۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہم مشربوں کو، تم جیسے گروہوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ جواب ہے ان کے اس عقیدے کا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حق پر ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی دین مسلک مشرب پہ دیکھتے آ رہے ہیں، اسی پہ ہم چل رہے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ بالفرض والمحال اگر قیامت قائم ہوگی تب بھی تو ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان کا تذکرہ اسی صورت مقدسہ میں قرآن نے کر لیا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے اہلکنا اشیاءکم، ہم نے ہلاک کیا کن کو؟ ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جو تم جیسے لوگ تھے، تم بھی اسی گروہ کے لوگ ہو، وہ بھی تو اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے، اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، ہر قوم کا تذکرہ، تو تم بھی ان کے متبعین ہو۔ تمہارا اگر یہ خیال ہو کہ قیامت اگر واقع ہوگا ہم بچ جائیں گے، تم نہیں بچو گے۔ کیوں؟ جس طریقے پہ چل رہے ہو وہی طریقے والے تو ہلاک کیے گئے ہیں۔ فہل من مدکر، ہے کوئی سوچنے والا جو یہ سوچے کہ قوم نوح کیوں تباہ ہو گئی، کیا دندے کر رہے تھے؟ وہ
ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پجاری تھے، اللہ کے بغیر ان بتوں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور تم کیا کر رہے ہو مکے والے؟ عزا، منات، لات، وہ بھی بت ہیں، یہ بھی بت ہیں، تو تم وہ ان کو پکار رہے تھے، ہلاک ہو گئے، تم ان کو پکارتے ہو تو ہلاک نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ نوح علیہ السلام کے منکر تھے، تم محمد رسول اللہ کے منکر ہو، تو وہی ہوا نا، فہل من مدکر، ہے کوئی سوچنے والا؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جب قیامت آئے گا پھر دیکھا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قیامت کی تفصیل یوں بیان ہو رہی ہے، کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو بھی چیز انہوں نے کیا تھا وہ اعمال نامے میں درج تھا، اور تمہارے بھی اعمال ناموں میں تمہارے اعمال درج ہیں۔ اور اس انداز سے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا اور ہر بڑا وہ لکھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے نکلنے والی بات، کوئی لفظ نکلتا نہیں مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے جانب سے فرشتے موجود ہیں۔ جملہ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب اس انداز سے، اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن اس انداز سے کرامن کاتبین جو متعین ہے انسانوں کے کندھوں پہ، فرمایا وہ صغیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مستطر لکھا جا رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت میں پھر دیکھا جائے گا، وہ پہلے سے دیکھا جا چکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں سوچے کہ ہو سکتا ہے ادھر ہو ادھر ہو، انسان خود اپنے اعمال کو بھول جائے گا، لیکن اللہ کے فرشتے، اللہ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ کے فرشتے ان کو لکھ چکے ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اعمال نامہ ہر ایک کو تھما دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا لے خود پڑھ لے۔ تو گزری ہوئی آیتوں میں جو کہا گیا تھا ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں ہے، وہ جنون میں ہے، آخرکار وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب تاکید کے بعد، سمجھانے کے بعد، پھر قرآن کریم آخری آیتوں میں کہتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، نہر، باغات میں، نہروں میں ہوں گے، شہد کا نہر، دودھ کا نہر، شراب کا نہر، پانی کا نہر۔ یہ تو قرآن نے بیان کیے تھے سورۃ احقاف میں کہ 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ اب ایک آدمی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور دوسرے کے لیے جنت میں اس طرح کی نہریں چل رہی ہے۔ انسانوں کو قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے کہ 2 گروہ بنیں گے، 2 محنتیں ہو رہی ہے، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے ہے۔ کون سی محنت تم کرو گے؟ قرآن پہ، اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آؤ، عقیدہ بناؤ آخرت کا۔ اس لیے فرمایا متقین، ایمان لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آگے اس سے بڑی نعمت فی مقعد صدق، سچی بیٹھک ان کی ہوگی، بہترین مجلس ہوگی، اور وہ بھی عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو تمام قسم کی قوتوں کو رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جنت کی نعمتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب کرے۔ اللہ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا تم جیسے گروہوں کو،
فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی سوچنے والا، ہے کوئی غور کرنے والا کہ وہ لوگ کیوں ہلاک ہو گئے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو وہ کر چکے تھے وہ درج تھا اعمال نامہ میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا وہ اعمال نامے میں لکھا ہوا درج ہے۔ ان المتقین، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگ، فی جنات و نہر، وہ جنت اور نہروں میں مزے کر رہی ہوں گی۔ فی مقعد صدق، اور سچی بیٹھک ہوگی ان کی، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو ہر قسم کی قوت و اختیار رکھتا ہے۔ اللہم اغفر